إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قابل احترام علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں، میرے لیے یہ بہت ہی خوشی کی اور شرف کی بات ہے کہ آج آپ لوگوں کے سامنے آپ کی بستی میں آنے کا موقع ملا، اور یہ علماء کی بستی ہے، بڑی بڑی شخصیات نے یہاں سے دین کی خدمات کی ہیں، اور اس کے اطراف کو بھی اللہ رب العالمین نے علماء سے نوازا۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی شرف کی چیز ہے اور ذمہ داری کی بھی۔ اس علمی وراثت کو سنبھالنا اور اس کی اشاعت کرنا یہ آپ لوگوں کی بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں چھپا رکھی ہیں۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جن کا وہ اہتمام کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جنت میں جانے والوں کے لیے ان کے جانے سے پہلے جنت کو سجا رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بہترین انعام اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت ہے۔ جنت وہ مقام ہے جس میں انسان ہمیشہ جیے گا، اس کو موت نہیں، اور اس کے لیے بڑھاپا نہیں، اس کے لیے بیماری نہیں، اس کے لیے پیشاب پاخانے کی مجبوری اور حاجت نہیں۔ اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی جنت میں جانے والے کو جنت سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ وہاں اللہ رب العالمین کی رضا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، وہاں کوئی کسی کا دشمن نہیں، وہاں نعمتوں کی محرومی بھی نہیں، قلت بھی نہیں۔ وہاں انسان کے لیے نہ غم ہے نہ خوف، وہاں ان نعمتوں سے اکتاہٹ نہیں۔ وہاں کی نعمتیں ساری نعمتوں سے سب سے زیادہ اعلیٰ ہیں، اور وہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہیں۔ ایسی عمدہ اور اعلیٰ جنت اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے لیے پہلے سے تیار کر رکھی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے لیے ان نیک بندوں کے لیے ہے، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ خوبصورت نہ ہو، بدصورت ہو، کالا حبشی ہو، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہو، چاہے مالی اعتبار سے وہ محروم ہو، چاہے اس کا بہت بڑا کوئی خاندان اور قبیلہ نہ ہو، چاہے حسب و نسب کے اعتبار سے وہ لوگوں کے درمیان نمایاں نہ ہو، بلکہ بہت ممکن ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے جنازے میں زیادہ لوگ بھی شریک نہ ہوں، دنیا میں کوئی اس کو زیادہ لوگ پہچانتے بھی نہ ہوں، لیکن اگر وہ صفات، وہ اعمال جو اللہ رب العالمین کو پسند ہیں، اگر اس کی زندگی میں اعمال ہیں، اور جنت کے داخلے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے جو شرط ہے، اگر وہ اس کو پورا کر دے تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں بسائے گا۔ ایسا انسان جنت میں جب داخل ہوگا تو کبھی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ بہت ممکن ہے ایک مالدار آدمی جنت میں جائے اور نچلے درجے میں، اور یہ غریب جنت کے اونچے درجات پائے۔
بہت ممکن ہے ایک بڑے خاندان والا جنت میں نیچے درجے میں ہو، اور ایک ایسا انسان جو کفر کی زندگی سے اسلام میں آیا ہے وہ جنت کے اعلیٰ مقام کو پائے۔ جنت کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ جنت میں جانے کی شرط کو پورا کرے۔ جنت کے لیے، جنت میں جانے کے لیے جنت میں بسنے لائق بننا پڑتا ہے۔ وہ جنت میں جا کے نہیں بنیں گے، اس کے لیے دنیا کی زندگی اللہ نے دی ہے۔ اگر تم دنیا میں اپنے آپ کو جنت کے لائق بنا لو، یقیناً تم کو جنت میں بسایا جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اور خاص طور سے مکی صورتوں میں جنت اور جہنم کا بہت تذکرہ کیا ہے، تاکہ ایک انسان اپنی زندگی پر نظر ثانی کرے، وہ اپنے بارے میں غور کرے، اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے، اپنے حال کا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنائے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ انسان اعلیٰ چیزیں پائے، اعلیٰ گھر، اعلیٰ گاڑی، زیورات، پیسہ، ڈگریاں، دنیا کی ساری چیزیں۔ کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ انسان اعلیٰ اوصاف پائے۔ باہر چیزیں جمع کرنا یہ کامیابی نہیں ہے، اپنے اندر کو بہتر بنانا یہ کامیابی ہے۔ اور اللہ رب العالمین مال و متاع اور چیزوں کی بنیاد پر بندے سے محبت نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین بندے کے باطن اور اس کے اعمال کی بنیاد پر اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ کتنا خوبصورت انسان ہے، فلاں خاندان کا انسان ہے، فلاں قبیلے کا، فلاں ملک کا، فلاں نسل کا انسان ہے، فلاں ابن فلاں ہے، یا یہ اتنا مال اس کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کو اور ان کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہم اپنے دل کو صحیح کریں، اپنے اعمال کو صحیح کریں تو ہم جنت میں جانے لائق بنتے ہیں، اور اللہ کے انعام کی شروعات دنیا ہی سے ہوتی ہے۔ اللہ کے قرب کی لذت یہ بہت اونچی لذت ہے جو دنیا میں انسان کو ملتی ہے، اور یہی وہ لذت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتے تھے اور لمبے لمبے سجدے کرتے تھے۔ وہ جو اللہ کا تعلق ہے وہ اصل سکون کی بنیاد ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار، اچھی طرح جان لو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ماں، دولت، دنیا کی سیاست، دنیا کے عہدے، یہاں کی ساری چیزیں سب مل کے بھی انسان کو سکون نہیں دے سکتی ہے۔ سکون اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا جاتا ہے اور براہ راست دلوں میں ڈالا جاتا ہے، لیکن وہ کس چیز سے ملتا ہے؟ اللہ کی یاد سے، اللہ کے تعلق سے۔ ایک انسان جب اپنے دل کو اللہ کی یاد سے جوڑتا ہے، معمور کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے دل میں سکون ڈالتا ہے۔ آج ہم دنیا کی چیزیں جمع کرنے میں لگے ہیں، حالانکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا تم اعمال جمع کرو، تم اپنے ایمان کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کو بہتر بناؤ، تمہارے لیے جنت تیار ہے۔ لہذا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے چھپا رکھا ہے، اس کو چھپا کے اللہ نے رکھا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو دنیا میں کرتے تھے۔ معلوم ہے کہ اتنی اعلیٰ جنت ہمارے اعمال کے بدلے میں دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ ہمارے اعمال مقبول ہوں۔ اعمال مقبول کب ہوں گے؟ جب ان میں دو صفات ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا عمل قبول کرے، دیکھیں عمل کرنا ایک مشکل کام ہے، اس سے مشکل چیز یہ ہے کہ آدمی عمل کو مقبول بنائے، ایسی چیزوں سے بچے جس سے عمل رد ہو جاتا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں جو ایک انسان کے عمل کو مقبول بناتی ہیں؟ نمبر ایک، عمل میں اخلاص ہو، خالص اللہ کے لیے آدمی عمل کرے، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، وہ لوگوں کے پاس مقام بنانے کے لیے عمل نہ کرے،
اللہ کے ہاں مقام بنانے کے لیے عمل کریں۔ ایسا عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے۔ اخلاص، اللہ کے لیے عمل کرنا۔ 2، عمل سنت کے مطابق ہو۔ اس عمل میں آدمی دیکھے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو کیسے کرتے تھے۔ بس اس کے لیے علم ضروری ہے، علم حاصل کریں اور اپنے اعمال کو اس علم کے مطابق بنائیں۔ علم حاصل کرنا خود ایک مجاہدے کی چیز ہے، لیکن اصل مجاہدہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو اس علم کے مطابق بنائے۔ یہ اصل چیلنج ہے جو ہمارے لیے ہے، یہ اصل کامیابی ہے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں ہم اس کے مطابق بنیں۔ ہم اپنے گھر کو بہتر بناتے ہیں، اس میں رنگ و روغن، دیواروں کو اچھا رنگ ہونا چاہیے، سیلنگ ایسی ہونی چاہیے، اس میں قالین ایسا ہونا چاہیے، اس کے اندر بلب ایسے ہونے چاہیے، روشنی ہونا چاہیے، اس کا برآمدہ، اس کا آنگن اور یہ اور وہ، اس کی سیڑھیاں، ساری چیزیں اچھی ہونی چاہیے۔ ہم اپنے باہر کو اچھا بنا رہے ہیں، ہمارے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، ہماری گھڑی اچھی ہونی چاہیے، ہمارا موبائل اچھا ہونا چاہیے، ہماری گاڑی اچھی ہونی چاہیے، ہماری جوتیاں اچھی ہونی چاہیے۔ سب کچھ اچھا بن گیا، اگر ہم اچھے نہیں بنے تو فائدہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے آس پاس سب کچھ اچھا بنا لیا جس کو ہم چھوڑ کے جانے والے ہیں، اور اپنے اندر کو ہم نے اچھا نہیں بنایا جس کو ہم ساتھ میں لے کے جانے والے ہیں، تو ہم نے کیا کامیابی حاصل کی؟ ہم نے کیا کمایا؟ نادان آدمی وہ ہے جو چھوڑ کے جانے والی چیزوں کو بہتر بنائے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو ساتھ میں لے جانے والی چیز کو بہتر بنائے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ اولاد نہ مال۔ ہاں کام آئے گا تو یہ کہ ایک انسان اپنے ساتھ صحیح سالم دل لے کر جائے، اچھا دل لے کر جائے، جس میں اخلاص ہو، جس میں ایمان ہو، جس میں یقین ہو، جس میں توکل ہو، جس میں اللہ کی محبت ہو، جس میں اللہ کا خوف ہو، وہ ساری خوبیاں اس قلب میں ہوں۔ لیکن آدمی کا دل سدھرتا کب ہے اور بگڑتا کب ہے؟ آدمی کے اعمال کا دل پر اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے اچھے اعمال آدمی کے دل پر اچھا اثر ڈالتے ہیں، برے اعمال سے دل پر برا اثر پڑتا ہے۔ اور دل جب اچھا ہوتا ہے تو اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں، دل بگڑتا ہے تو اعمال بھی بگڑتے ہیں۔ یہ سرکل ہے، ایک چیز کا دوسرے پر اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے، اور بعض روایت میں کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دے، اللہ سے توبہ کرے اور استغفار کرے تو دل پھر سے صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ نہیں کرے، توبہ اصلاح نہ کرے بلکہ مزید گناہ کرے تو اس دھبے میں، اس داغ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کالا دھبا بڑھتے بڑھتے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی وہ زنگ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہوا ہے، کلا بل اران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ یہ وہ زنگ ہے جو ان کی کمائی کے نتیجے میں ان کے دلوں پر چڑھ گیا۔ دل پر اثر ہوتا ہے اعمال کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ ہے، اعمال چاہے کتنے بھی بگڑ جائیں۔ اگر کوئی آدمی آ کے اصلاح کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے دل میں ایمان پکا ہے، ہم توحید والے ہیں، ہمارے اعمال کتنے بھی خراب کیوں نہ ہوں۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جیسے ایمان سے اعمال بنتے ہیں، اعمال سنورتے ہیں عقیدے کی پختگی سے، وہی اعمال کے بگاڑ سے عقیدے میں بھی کمزوری آتی ہے، ایمان میں کمزوری آتی ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو اچھے اعمال کرنے چاہیے، وہ اعمال جو اس کو جنتی بنائے۔ آپ غور کریں، ایک عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا، کھانا پینا نہیں دیا اس کو، نہ اس کو آزاد چھوڑا کہ وہ اپنی غذا خود حاصل کرے، اور وہ بلی اسی حال میں مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ وہی دوسری عورت ہے، اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، اس پر رحم کھا کے اللہ کی خاطر، تو اللہ رب العالمین نے اس نیکی کے بنیاد پر اس عورت کی مغفرت کر دی ہے۔ ہمارا کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے،
اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے، ہم نہیں جانتے۔ ایک ہے گناہوں کا کفارہ اور ایک ہے کسی نیکی کی بنیاد، جیسے وضو ہم کرتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک ہے گناہوں کا کفارہ اور ایک ہے کسی نیکی کی بنیاد پر مغفرت۔ بعض نیکیوں کی بنیاد پر اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اعمال کا اہتمام کرے، کسی نیکی کو چھوٹی نہیں سمجھے۔ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی ہے، ہماری عقل چھوٹی ہے۔ آپ دیکھیے کتے کو پانی پلانا، اس کو اگر دیکھا جائے تو کیا بڑی نیکی ہے، لیکن اس ایک نیکی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس زانیہ عورت کی مغفرت کر دی۔ آپ سوچیے کتنی بڑی چیز ہے۔ بات یہ نہیں کہ نیکی بڑی ہے کہ چھوٹی، بات یہ ہے کہ اللہ نے قبول کیا کہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اللہ رب العالمین ہے، وہ جس کی چاہے مغفرت کرے، وہ اپنی طرف سے مغفرت کر سکتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کی چاہے مغفرت اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہم نیکیوں کا اہتمام کریں۔ ہماری زندگی میں صبح سے لے کے شام تک اعمال، وہ اعمال کون سے ہیں جو ہم کو جنتی بناتے ہیں، ان اعمال کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، ہماری زندگی کو بہتر بناتے ہیں، ہم کو بہتر انسان بناتے ہیں۔ کامیابی یہ ہے کہ کل جو میں تھا آج اس سے بہتر بنوں، یہ کامیابی ہے۔ ناکامی یہ ہے کہ کل میں جیسا تھا آج اس سے بگڑا ہوا بن جاؤں، یہ ناکامی ہے، یہ اللہ سے دوری کا راستہ ہے۔ لہٰذا ہم کو اپنے حال پر ہمیشہ غور کرنا چاہیے اور اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جو جنت میں لے جاتے ہیں؟ کچھ اعمال کا ہم یہاں پر یعنی تذکرہ کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز جو جنتی اعمال میں سے ہے وہ خود ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، اور وہ سارے نیک اعمال ہیں جن کو قرآن و سنت میں نیکی قرار دیا گیا ہے، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنہ غرفا، جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ہم ان کے لیے جنت میں محل تعمیر کریں گے، ان کو محلوں میں بسائیں گے۔ تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ ان جنتوں میں، ان محلوں میں، ان مقامات پر جہاں اللہ ان کو بسائے گا ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ نعم اجر العاملین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے، عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ کس کا بدلہ ہے؟ عمل کرنے والوں کا، تمنا کرنے والوں کا نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ امید، تمنا، چاہت، ہم چاہت کرتے ہیں کاش کہ ہم کو جنت میں الفردوس مل جائے، کتنا اچھا ہوگا ہم بغیر کسی سزا کی جنت میں چلے جائیں۔ تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری کتاب تمناؤں پر کچھ معاملہ ٹکا ہوا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر کچھ معاملہ ٹکا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آدمی کا عمل بگڑا ہوا ہو تو آدمی کی تمناؤں سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ دنیا میں کیا ملتا ہے بتائیے؟ اگر ایک آدمی کی بڑی زمین ہو اور تمنا ہو کہ اس میں باغات ہوں تو چاہنے سے باغات اگ جاتے ہیں۔ اگر ایک آدمی دنیا میں اس کے پاس مال ہے اور وہ سوچے کہ اس میں نفع ہو جائے تو پڑا رہے مال اور اس میں نفع ہوتا ہے؟ نہیں، جب تک کہ اس کو تجارت میں آدمی نہ لگائے۔ تو یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ جو ہمارا بدن ہے، اس کو آخرت کی تجارت میں لگانے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی اپنی ذات کو، ان کی شخصیت، ان کا پورا وجود، ان کی جان اور ان کے مالوں، کیا اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت سے۔ اللہ کو ہم نے اپنے وجود کو بیچ لیا ہے، اس میں اب اللہ کا تصرف چلے گا، ہمارا نہیں۔ ہم اپنی زندگی میں وہی نافذ کریں گے جو اللہ کا حکم ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کو بیچ دیا ہے۔
ہمارے مال ان میں بھی اللہ کا تصرف، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق ہم تصرف کریں گے، کیونکہ اب وہ ہمارا نہیں رہا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے بدلے ہم کو جنت دے۔ تو ایمان و عمل وہ بنیاد ہے جس کے نتیجے میں ایک انسان کو جنت ملتی ہے۔ یہ اجمال ہے، یہ اجمال ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ وہ سارے اعمال جو قرآن و سنت میں ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری۔ سمعنا وعصینا نہیں، جیسے یہود کا طریقہ تھا کہ ہم نے سنا اور ہم مانتے نہیں۔ سننے کی ذمہ داری آدمی نبھا لے اور پھر اتنی جرت تو نہ کرے کہ مانتے نہیں، لیکن کہے انشاءاللہ کریں گے، کہ ایک آدمی دین کی بات سنے اور عمل کے اعتبار سے اس کو ٹال دے، کبھی نہ کبھی عمل کریں گے انشاءاللہ، نہیں، بلکہ انسان کے دل میں عزم ہونا چاہیے کہ مومنین کا قول کیا ہوتا ہے؟ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ ایمان والوں کا معاملہ تو یہ ہے جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے فیصلے کے لیے تو کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا۔ ماننے کا مزاج ہو، قلبی سطح پر مان لینا اور عملی سطح پر اس کی تطبیق کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو منہ پھیر کے نکل جائے اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کرے، اس کو اللہ تعالیٰ بڑا دردناک عذاب پہنچائے گا۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، ہاں لیکن وہ جنہوں نے انکار کر دیا۔ ابن حبان کی روایت میں ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ومن یأبی ان یدخل الجنہ، بھلا کون نادان ہوگا جو کہے گا مجھ کو جنت میں نہیں جانا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قول سے نہیں، اپنے عمل سے، اپنے عمل سے اس نے بتایا کہ مجھ کو اس راستے پہ نہیں جانا جس پہ رسول گئے، مجھ کو اس منزل تک نہیں پہنچنا جس تک رسول پہنچے، مجھ کو جنت کی طرف نہیں جانا ہے، وہ جہنم کا راستہ چنے، گناہوں کا راستہ۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑے نہیں، چھوٹا بھی نہیں، بڑا بھی نہیں۔ علماء نے کہا کہ یہ مت دیکھو، آدمی پوچھتا ہے نا یہ چھوٹا گناہ ہے، بڑا ہے، کبیرہ ہے کیا، قرآن میں آیا کیا، سختی سے اس پر وعید آئی ہے کہ نہیں؟ علماء نے کہا یہ مت دیکھو گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا، یہ دیکھو تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو، اس اللہ کی نافرمانی جو سب سے بڑا ہے، اس کے حکموں کو توڑنا برا ہے، اس میں چھوٹے بڑے کی تفریق کرتے ہوئے اس کو چھوٹے کو اپنے لیے حلال کر لینا یہ جہالت ہے، یہ بربادی ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، یہ اصل ہے دین میں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا ہے۔ 3 علم نافع حاصل کرنا، علم کی طلب میں ہمیشہ رہنا، کبھی قناعت نہیں کرنا ہے۔ آدمی کچھ چیزیں معلوم کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، اس کے بعد رک جاتا ہے، بہت پڑھ لیا میں نے۔ آدمی زندگی بھر پڑھتا رہے۔ خطیب البغدادی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی تو سینے پر کتاب رکھی ہوئی تھی، پڑھتے پڑھتے اسی حال میں وفات ہوئی، اور کئی ایسے علماء جنہوں نے آخری وقت تک کے علم حاصل کیا۔ لہٰذا ایک مسلمان کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، اپنے دل سے کچھ بھی دین کے معاملے میں فیصلے نہیں کرنا۔ تھوڑا سا علم آ گیا اب ہم کو علماء کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی اجتہاد کر لیں گے، نہیں، ہم ہمیشہ علماء کی محتاج رہیں گے۔ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو علماء کی ناقدری کرے، وہ آدمی کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے جو اپنے رہنما کا ہاتھ چھوڑ دے، خصوصاً اس دور میں جس میں میڈیا کے ذریعے سے اہل باطل کی باتیں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ایک عام انسان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کون اہل حق میں سے اور کون اہل باطل میں سے،
کیونکہ اہل باطل وہی زبان اپنا رہے ہیں جو اہل حق کی ہے، لیکن بات دے رہے ہیں غلط سے۔ وہ ڈاکٹر کے بھیس میں ہیں لیکن زہر دے رہے ہیں۔ اب فرق کون کر پائے گا؟ عام آدمی نہیں کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ نے بصیرت دی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ علماء ہیں۔ تو علم حاصل کرنا علماء سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو علم کے حصول میں کوئی راہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ معلوم ہے کہ جنت کے راستے کی آسانی علم کی طلب میں چلنے میں ہوتی ہے۔ یہ آدھا کام ہے جو انسان کو کرنا ضروری ہے، آدھا کام عمل ہے۔ آدھا کام علم حاصل کرنا ہے اور آدھا کام عمل ہے۔ اگر علم انسان کے پاس نہ ہو تو عمل غلط ہوگا۔ بغیر علم کے کیا ہوا عمل، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، اس میں بگاڑ ہی ہوگا۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ علم حاصل کرتا رہے۔ اسی طرح سے عبادات زندگی میں ہمارے ہوں، نمازوں کا اہتمام، روزوں کے مہینے میں روزوں کا اہتمام، فرائض کم سے کم ہم پورے کریں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ دے، مال دیا ہے اور صحت دی ہے، وسائل پیدا کیے تو حج کرے۔ جو اعمال اللہ نے فرض کیے ان کا اہتمام کریں، نیکیاں کرنا، عبادات کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے دعا کرنا، چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں ان کا اہتمام زندگی میں کرنا، جو آسان ہے، اس لیے نہیں کہ چھوٹی ہے، آسانی کے اعتبار سے کوئی مشقت اس میں نہیں ہوتی ہے۔ نیند سے بیدار ہوا کتنے لوگ ان دعا پڑھتے ہیں، سوتے وقت کتنے آدمی دعا پڑھتے ہیں جو پڑھنی چاہیے، بیت الخلاء میں جانے کی، باہر آنے کی، یہ ساری دعائیں ہیں، یہ سب کون پڑھتا ہے؟ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عمل سے انسان بہتر بنتا ہے۔ صرف جان لینا نجات ہوتی تو یہود بھی تو بہت کچھ جانتے تھے، زندگی میں وہ چیز لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ درجات اونچے کرتا ہے۔ آج جس درجے پر آدمی ہے، ان اعمال کے ذریعے اس کا درجہ اللہ کے نزدیک بڑھ جائے گا۔ سماج میں درجے بڑھانے کے لیے آدمی کیا نہیں کرتا ہے، اللہ کے ہاں درجہ بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا ضرور اللہ کے رسول آپ بتلائیے۔ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، جی نہیں چاہتا ہے، کراہت ہو رہی ہے لیکن پھر بھی کامل وضو کرنا ہے، سردی کا موسم ہے، نہیں جی چاہ رہا ہے، فجر کی نماز ہے، تہجد ہے، اس حال میں بھی مکمل وضو کرنا۔ وکثرۃ الخطی الی المساجد، اور مساجد کی طرف زیادہ قدم چلنا، مسجد دور ہے تب بھی جانا، بار بار مسجدوں کی طرف جانا۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فذلکم الرباط، فذلکم الرباط، فذلکم الرباط، 3 بار آپ نے کہا ہے، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ رباط کس کو کہتے ہیں؟ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ تو یہ مجاہدے کی چیز ہے، اس لیے کہا کہ یہ وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات اونچے ہوتے ہیں۔ کامل وضو، مساجد کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، تو یہ چیز ہے جو بہت بڑی ہے۔ اسی طرح سے روزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی الجنۃ 8 ابواب، جنت میں 8 دروازے ہیں۔ فیہا باب یسمى الریان، اس میں ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے۔ لا يدخلہ الا الصائمون، سوائے روزے داروں کے اس دروازے سے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو جنت میں جانے کے سارے اعمال ہیں، حج ہے یا اسی طرح سے اور اعمال ہیں، ان عبادات کا ہم اہتمام کریں، ان عبادات کا اہتمام کریں۔ خاص طور سے طلبہ جب علم کے میدان میں آتے ہیں اور بعض حدیثیں سنتے ہیں کہ علم عبادت پر، نوافل پر افضل ہے، ساری نوافل زندگی سے نکل جاتی ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم اس طور پر حاصل کرو کہ عبادات کو نقصان نہ پہنچے، اور عبادات میں ایسے مشغول ہو کہ علم کو نقصان نہ پہنچے۔ اصل دونوں کو جمع کرنا ہے، اصل دونوں کو جمع کرنا ہے۔ اگر علم سے اللہ کی یاد نکل جائے، اللہ کا تعلق نکل جائے، تو علم ہمارے اوپر حجت بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لعنت کی اور لعنت کی چیزیں بتائیں تو آپ نے کیا فرمایا؟ الا ان الدنیا ملعونہ، ملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے،
اور دنیا میں جو کچھ ہے سب لعنت کے حقدار ہے، اللہ کی رحمت سے دور۔ الا ذکر اللہ تعالی وما والا او عالم او متعلم، آپ نے فرمایا سوائے علم کے، آپ نے کیا فرمایا؟ الا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے، یا وہ چیز جو ذکر سے جوڑتی ہے یا اس سے جڑی ہوئی ہے، اور عالم اور متعلم، آپ نے علم پر ذکر کو مقدم رکھا، اس لیے کہ جب علم اور ذکر ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں تو پھر وہی فساد آتا ہے جو انسان کی زندگی میں بے عملی اور مکر کو لاتا ہے۔ اللہ کا خوف ہی وہ چیز ہے جو ایک انسان کے علم کو اس کے لیے نفع بخش بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خشیت اور علم دونوں جمع ہونا چاہیے، اللہ کی یاد اور علم دونوں جمع ہونا چاہیے۔ تو ہم عبادات کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، فرائض کا تو خصوصی طور پر، زندگی میں عمل بھی ہونا چاہیے۔ 5، تجارت اگر آدمی کر رہا ہے، دنیا میں مشغول ہے، اس میں امانت داری ہونا ہے۔ تجارت میں امانت داری انسان کو جنتی بناتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، آپ فرماتے ہیں کہ سچا اور امانت دار تاجر جو اپنی تجارت میں سچ بولتا ہو، جھوٹ نہیں، اور جو اس کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں ان میں خیانت نہیں کرتا ہے، جس کی چیز اس کو دینے کی ہے وہ دیتا ہے، اس میں سے خود خیانت نہیں کرتا ہے۔ فرمایا کہ مع النبیین والصدیقین والشہداء، قیامت کے دن یہ انسان، یہ تاجر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کیا کیا اس نے؟ دنیا میں لگا تجارت کی، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس نے مال و دولت تجارت میں مشغولیت اختیار کی، لیکن اس تجارت میں اللہ تعالیٰ کے خوف کو بالائے طاق نہیں رکھا، مخلوق کے حق میں اس کی حق تلفی نہیں کی، زبان سے سچ کہا اور خیانت سے اپنے دل اور اپنے عمل کو پاک رکھا۔ تو ایسے انسان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ اس کا مقام، اس کو صحبت نصیب ہوگی، کس کی؟ نبیوں کی، صدیقین کے اور شہداء کی۔ تو یہ چیز حدیث میں ہم کو ملتی ہے۔ اسی طرح سے خواتین کے لیے کیا ہے؟ نیک عورت، نیک عورت کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے، صرف جنت کا وعدہ مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی۔ عورتوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسہا، ایک عورت جب اپنی دن بھر کی 5 نمازوں کا اہتمام کرے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھ لے، جس میں اس کی حیض کے دن چھوڑ کے بعد میں اس کو قضا کرنی ہے، رمضان کے پورے روزے رکھے، وحفظت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، زنا سے، بے حیائی سے، عریانیت سے اپنے آپ کو بچائے، وأطاعت زوجہا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، ان کاموں میں جو گناہ نہ، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، بات مانے۔ قیل لہا، اس سے کہا جائے گا قیامت کے دن ادخل الجنۃ من ای ابواب الجنۃ شئت، جس دروازے سے تیرا جی چاہے، جنت کے دروازے سے تو جنت میں چلی جا، تجھ کو اختیار ہے، تو جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے جا۔ کیا کام ہے اس کے لیے؟ 4 ہی کام ہے، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام، رمضان کے روزوں کا اہتمام، اپنی عزت کی حفاظت اور اپنے شوہر کی اطاعت۔ یہ 4 کام اگر ایک عورت پابندی کے ساتھ کرے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز جاننے کی ہے۔ اسی طرح سے 7ویں چیز، اپنی زندگی میں تقویٰ کا اہتمام، حلال و حرام کی تمیز اور اخلاق کا اہتمام، بندوں کے ساتھ اللہ کا خوف اور بندوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی جنت کا ذریعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ وہ کیا چیز ہے جو جنت میں لوگوں کو داخل کرے گی، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرنے والی چیز کیا ہے؟ فقال تقوی اللہ وحسن الخلق، آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، گناہوں سے بچنا، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنا، پرہیزگاری، حرام سے بچنا، تقوی اللہ وحسن الخلق، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، نرم زبان، لوگوں کا دل نہیں توڑنا، ان کی بے عزتی نہیں کرنا، اپنی شر سے ان کو بچانا، اپنی خیر سے ان کو فائدہ پہنچانا، یہ اچھا اخلاق ہے۔ اچھے طور پر ملنا، نرم زبان اور خیر دینا، شر سے بچانا ان کو۔ تو کہا کہ تقوی اللہ و حسن الخلق، وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار،
اور یہ بھی پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ فقال الفم والفرج، الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ۔ زبان سے آدمی باہر آنے والی چیز، اندر جانے والی چیز، حرام کھانا یا جھوٹ، دھوکہ اور غیبت اور اس طرح بہتان اور نہ جانے کتنے گناہ جو اس زبان سے ہوتے ہیں، اس منہ سے کیے جانے والے اعمال جہنم میں لے جاتے ہیں۔ زبان کی حفاظت آدمی کرے، ساری گندگی برے اعمال سے آدمی بچے۔ زبان کی حفاظت اگر آدمی کر لے بہت بڑی چیز ہے۔ اور اسی طرح سے والفرج، شرمگاہ، زنا سے اپنے آپ کو بچائے، زنا سے اپنے آپ کو بچائے اور عریانیت سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں، اور یہ چیزیں ہیں جو آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہیں اگر ان کا آدمی حفاظت نہ کرے۔ اسی طرح سے مخلوق پر احسان کرنا ایک انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ یہ آخری باتیں کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش۔ ایک آدمی تھا پچھلے دور میں، یا معلوم نہیں جب اسی دور میں کس دور کا تھا، کہا کہ اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ کیچڑ میں اپنی زبان چلا رہا ہے پیاس کی وجہ سے۔ فأخذ الرجل خفه، اس آدمی نے اپنا چمڑے کا موزہ لیا، فجعل يغرف له به حتى أرواه، وہ جاتا کنویں میں پانی لاتا، کتے کو ڈالتا، اس کو پلاتا۔ کئی مرتبہ اس نے ایسا کیا یہاں تک کہ کتا اس کی پیاس بجھ گیا، وہ پانی اس نے پینا چھوڑ دیا۔ فشکر اللہ له، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی اس نیکی کو بہت سراہا، بہت پسند کیا۔ فأدخلہ الجنہ، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ ایک کتے کو آدمی نے پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی قدر کی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ کسی نے اس کو دیکھا نہیں، نہ اس نے واٹس ایپ پہ اس کو ڈالا، نہ فیس بک پہ اس نے ڈالا۔ اللہ رب العالمین نے جنگل میں بیابان میں کیے ہوئے اس عمل کو دیکھا۔ بندے کی چاہت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھے اور اللہ تعالیٰ میرے عمل کو قبول کرے، یہ چیز اس کو پاک صاف رکھتی ہے۔ ورنہ مخلوق کی چاہت ایک انسان کے قلب کو، اس کی جذبات کو مقدر کر دیتی ہے، اس کو کیفیات وہ نصیب نہیں ہوتی جو واقعی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ تو یہ مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، آپ سوچئے اس کتے کے ساتھ، ایسا جانور کہ جو آدمی گھر میں اگر پالے بلا عذر، اگر وہ شکاری نہ ہو یا ریوڑ کی حفاظت کے لیے نہ ہو، اگر ایسا کتا نہیں ہو اور اس کو اگر پالتا ہے آدمی تو ہر دن ایک قرات نیکیاں اس کی گھٹتی ہیں۔ اس کتے کو پانی پلانے پر اتنا اجر ہے، ایک اولاد اپنے ماں باپ کو پانی پلائے کتنا اجر ملے گا، جنہوں نے پال پوس کے اس کو بڑا کیا ہے۔ آج اولاد کا کیا سلوک ہے ماں باپ کے ساتھ؟ باہر آدمی چاہے جتنا بھی کرے، ماں باپ کے ساتھ وہ کیسا ہے؟ ماں باپ سے بات کرتے وقت اس کی زبان کیسی ہے؟ ماں باپ کی ضروریات کی اس کی پورے کرنے میں اس کا معاملہ کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنے کے اعتبار سے وہ کیسا ہے؟ پھر رشتہ دار، پڑوسی، بیوی کے ساتھ کیسا ہے؟ اولاد کے ساتھ کیسا ہے؟ جانور کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے پر جنت ملتی ہے، انسان اور ہمارے اقربا ان کے ساتھ سلوک کرنے پر کتنا ملے گا؟ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، احسان کا سلوک کرنے والا ہو۔ تو یہ جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، یعنی اعلیٰ ترین اوسط جو ہے یہ اعلیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ اعلیٰ ترین ذریعہ جنت میں جانے کا، گویا کہ دروازہ ہے، بس خدمت کرو اور جاؤ جنت میں، اکرام کرو اور جاؤ جنت میں، بات مانو اور جاؤ جنت میں۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، تیری مرضی ہے، چاہے تو اس دروازے کو ڈھا دے، گرا دے، یا پھر اس دروازے کی حفاظت کر، تیری مرضی۔ اسی طرح سے یعنی ایک حدیث میں ہے، معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں کہ ان جاہمۃ جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جاہمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول، اردت الغزوہ وجئتک استشیرک، کہا کہ میرا ارادہ غزوہ میں، جنگ میں جانے کا ہے اور میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا۔ فقال هل لک من آپ نے کہا ماں ہے، ماں حیات ہے، زندہ ہے؟ قال نعم، کہا کہ ہاں زندہ ہے۔
فقال الزمها، جا ماں کی خدمت میں پڑا رہے، ماں کی خدمت کرتا رہے، الزمها فإن الجنة عند رجلها، اس لیے کہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے، اس کی خدمت کر۔ عاجزی قدم کا ذکر کیا، تواضع کے ساتھ خدمت کر، اس کی خدمت کر ماں کی، جنت اس کے قدموں کے پاس ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے بتاتی یہ نہیں کہ قدموں کے پاس جنت ہے، یعنی واقعی جنت وہاں ہے، اس لیے کہ دوسری حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے، کا مطلب یہ نہیں کہ جنت وہاں ہے، یعنی اس کام کو کرنے سے جنت ملتی ہے۔ تو ماں کی خدمت، باپ کی خدمت، باپ کا اکرام، ماں کا اکرام، یہ جنت میں لے جاتا ہے۔ یہ جنتی اعمال ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔